بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تمام یورپ اور برطانیہ کے شکنجے میں آ گئی اور انہوں نے اپنی مرضی سے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر پہلے معاہدہ سیورے کیا گیا، جسے ترک عوام نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ترک فوج نے کمال اتاترک کی قیادت میں جنگ آزادی لڑی اور 6 جولائی 1923 کو معاہدہ لوزان پر دستخط ہوئے، اور یہ معاہدہ سلطنت عثمانیہ، فرانس، برطانیہ، اٹلی، جاپان، یونان اور رومانیہ کے درمیان طے پایا تھا۔ ان تمام طاقتوں کو معاہدہ لوزان کی میز پر لانے کے لیے اتاترک کو بہت جدوجہد کرنا پڑی۔ اتاترک کی مجبوری یہ تھی کہ ایک طرف آرمینیائی ترکوں کے خون کے پیاسے بن رہے تھے، دوسری طرف ترکی کو یونانی حملے کا بھی خطرہ تھا، تیسری طرف کرد ترکوں کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے مشتعل تھے، چوتھی طرف اناتولیا کے میرونائٹ عیسائیوں کے علاوہ عرب بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے تھے۔ اتاترک نے ذہانت سے کام لیا اور معاہدہ لوزان کے ذریعے آرمینیاؤں کو یہ بتایا کہ جس حکومت نے مشرقی اناتولیا میں ان کا قتل عام کیا اور نسل کشی کی، یعنی خلافت عثمانیہ، تو اس کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ کردوں کو یہ تسلی دی گئی کہ کرد اور ترک دونوں سنی ہیں اور انہیں کفر کے خلاف مل کر کام کرنا چاہیے، اور یوں اتاترک نے ترکی کو برطانیہ اور فرانس کی کالونی بننے سے بچا لیا۔ اس معاہدے کے ذریعے ترکوں کو اچھا خاصا رقبہ ملا، جو کہ معاہدہ سیورے میں ترکی سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ اسی معاہدے کے ذریعے یونان اور بلغاریہ کی سرحدوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ مگر ترکی کے کچھ حلقے آج بھی اس معاہدے کے حوالے سے غیر مطمئن ہیں، کیونکہ ترکی کو جان بوجھ کر شمالی عراق میں تیل کے ذخائر سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یونان کو بحیرہ ایجین کے سمندری علاقہ اور وہ جزیرے دیے گئے جو کہ ترک بحری جہازوں کے لیے قانونی طور پر پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ معاہدہ لوزان میں ترکی جو کچھ ہارا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سپر ہیرو اپنی سپر طاقتیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سپر پاورز کیا تھیں؟ نمبر 1، تمام دنیا کے مسلمانوں کا خلافت کے ذریعے قائد بننا۔ نمبر 2، بلقان اور مشرق وسطیٰ کے کچھ علاقوں کی ملکیت۔ نمبر 3، ترکی میں تیل سے بھرے کنوؤں کو استعمال کرنے کے حقوق۔ اب یہاں کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ سپر طاقتیں ایک خاص مدت تک کے لیے چھین لی گئی ہیں، اور جب معاہدہ لوزان 2023 میں ختم ہو جائے گا تو یہ اختیارات اس کے مالک کو واپس کر دیے جائیں گے۔ کچھ ترکوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ترکی کے موجودہ مسائل، جس میں بے روزگاری، صنعتی سرمایہ کاری میں کمی اور شہری منصوبہ بندی کا فقدان شامل ہے، اس میں کمی یا خاتمہ صرف معاہدہ لوزان سے ہی وابستہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلی شق کی، جس کی روح سے ترکی میں خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ تو لازماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2023 میں معاہدہ لوزان کے 100 سال پورے ہونے کے بعد کیا ترکی میں دوبارہ خلافت قائم ہو جائے گی؟ اس سوال کا جواب اسی واقعے میں پوشیدہ ہے جو معاہدہ لوزان کے وقت پیش آیا۔ جب معاہدہ لوزان ہو رہا تھا تب یورپی طاقتوں کی مکمل کوشش تھی کہ خلافت کو مستقل طور پر ختم کیا جائے، حالانکہ تب اتاترک نے یہ تجویز رکھی تھی کہ جیسے عیسائیوں میں پوپ کا عہدہ نمائشی ہوتا ہے لیکن اسے کسی قسم کے کوئی اختیارات حاصل نہیں ہوتے، اسی طرح خلیفہ کا عہدہ نمائشی طور پر باقی رہنے دینا چاہیے، لیکن مغربی طاقتیں اس پر بھی راضی نہیں ہوئی تھیں۔ اور اب بھی ترکی کا خلافت لانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کی سب سے زیادہ مزاحمت ترکی کے اندر ہی سے ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو ترک بیوروکریسی، فوج اور عدلیہ میں سیکولرزم اور کمالزم نظریات رکھنے والے با اثر اور طاقتور لوگ ہیں، اور انہی لوگوں نے چند سال پہلے ایردوان کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی۔ سچ تو یہ ہے کہ ترکی میں خلافت کے احیاء کے لیے جتنی جذباتی برصغیر کی عوام ہے اتنے ترکی بھی نہیں۔ معاہدہ سیورے کے بعد ترکی کے جب حصے بکھرے کیے گئے تبھی ترک عوام خلافت کے خلاف ہو گئی تھی، اور خلیفہ کی معزولی کے وقت کوئی نمایاں عوامی احتجاج نہیں ہوا۔ اس لیے جس طرح جاپان اور جاپانی بادشاہت دو مختلف چیزیں ہیں، اسی طرح موجودہ ترکی اور خلافت عثمانیہ الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ اس لیے ترکی کسی اور طریقے سے تو مسلم امہ کا قائد بن سکتا ہے، مگر خلافت کے دوبارہ احیاء کے ذریعے یہ ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کو یونان، شام، عراق اور لیبیا کی زمینیں نہ تو دی گئی ہیں اور نہ ہی مستقبل میں یہ ترکی کی ملکیت میں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ممالک کبھی بھی ترکی کی ملکیت میں اب دوبارہ آنا نہیں چاہیں گے۔ جب معاہدہ لوزان ہوا تب ترکی بھی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ملک نہیں تھا۔ کچھ ترکوں اور خلافت سے محبت رکھنے والوں کو شاید یہ بات بری لگے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ معاہدہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھا جس کا آج کوئی وجود نہیں۔
کچھ لوگوں کے نزدیک معاہدہ لوزان ایسا ہی ہے جیسا کہ ہانگ کانگ اور پاناما کینال کے معاملے میں تھا، مگر ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے لیے کوئی ڈیفالٹ میعاد نہیں ہے۔ یہ معاہدہ کوئی ڈبہ بند کھانا نہیں ہے جو مستقبل میں ایکسپائر ہو جائے تو ختم ہو جائے گا، اور نہ ہی اس معاہدے کی میعاد ختم ہونے کے بارے میں کوئی ایگریمنٹ موجود ہے۔ اس معاہدے کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں، اپنی تسلی کے لیے آپ لوگ یہ معاہدہ پورا پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس معاہدے کی بقیہ اہم چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ معاہدے میں دیگر باتیں جو شامل ہیں وہ یہ ہیں: حلب اور موصل، سکندریہ، باسفورس اور درہ دانیال۔ حلب اور موصل کے متعلق عراق اور ترکی کی سرحد کا الگ سے معاہدہ انقرہ کی صورت میں موجود ہے، اور یہ معاہدہ سلطان کے آرمینیائی وزیر گلبنکین نے 1926 میں کیا۔ اس لیے ترکی اب عراق، شام یا سعودی عرب وغیرہ پر کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سکندریہ 1936 میں لوکل الیکشنز کے بعد ترکی کو واپس مل گیا تھا۔ رہی بات آبنائے باسفورس اور درہ دانیال کی، تو اس کے بارے میں 1936 میں مونٹریکس معاہدہ ہو چکا ہے، جو کہ ترکی کو آبنائے باسفورس اور درہ دانیال پر کنٹرول دے کر بحری جنگی جہازوں کی آمد و رفت کی اجازت دیتا ہے، جبکہ امن کے دنوں میں شہری جہاز بھی یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حالیہ تاریخ میں 2 ایسے موقع آئے جب ترکی کو کسی زمین پر جائز دعویٰ کرنے کا حق تھا مگر اس نے نہیں کیا۔ پہلا موقع تھا کریمیا۔ معاہدہ کوچک کنارکا کے مطابق سلطنت عثمانیہ یا ان کے جانشینوں کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر کریمیا روس سے الگ ہونا چاہے تو ترکی اس پر دعویٰ کر سکتا تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب روس کا خاتمہ ہوا اور یوکرائن آزاد ہوا، اور 2014 میں کریمیا نے خود ہی ریفرینڈم کروایا اور پھر اسے روس نے خود میں ضم کر لیا۔ دونوں بار ترکی نے اس خطے میں صرف تاتار ترکوں کے حقوق کے تحفظ کی آواز اٹھائی اور کریمیا کو ترکی میں ضم کرنے کے معاملے میں کچھ نہیں کہا، حالانکہ وہاں ترکی کا دعویٰ جائز بھی تھا۔ تو اب اگر ترکی اپنے جائز معاملے میں نہیں بولا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2023 میں وہ شام، عراق یا سعودی عرب کی زمینوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دے یا دوبارہ سے خلافت کے قیام کا اعلان کر دے؟ اس لیے جب تک دستخط کرنے والے موجود ہیں اس معاہدے کی حقیقت باقی ہے، اور معاہدہ لوزان صرف کسی نئی جنگ کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایک افسانہ ہی ہے جو ترکی اور دوسرے ممالک میں زیر گردش ہے۔ اس معاہدے میں کوئی بھی چیز خفیہ نہیں، سب عوامی طور پر اوپن ہے۔ معاہدے کی کاپیاں تمام فریقوں کے پاس ہیں، جبکہ اصل کاپی فرانس کے پاس ہے۔ اس صورتحال میں معاہدہ لوزان کے خاتمے سے امیدیں وابستہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے جنوبی افریقہ میں 2010 کا فٹ بال ورلڈ کپ منعقد ہونے سے وہاں کے لوگوں نے یہ توقع باندھ لی تھی کہ ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے سے ان کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ معاہدہ لوزان کو پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصل میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد کا صلح نامہ ہے، جس کی خلاف ورزی کو جارحیت اور جنگ کا اعلان سمجھا جائے گا۔ اس معاہدے میں ایسی کوئی خفیہ شک نہیں ہے جو 2023 میں ختم ہو اور ترکی تیل سے مالا مال ہو جائے گا۔ دوسری طرف جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاہدہ لوزان ختم ہو جانے سے ترکی پر سے اپنے ملک میں تیل نکالنے والی پابندی ختم ہو جائے گی، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج کے دور میں تیل نکالنے کے لیے صرف معاہدہ لوزان کا خاتمہ ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیولوجیکل ایکسپلوریشن، ڈرلنگ ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹیشن اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ تیل کی مناسب مقدار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور مغربی طاقتوں کا مقصد ہی ترکی کو ہمیشہ کے لیے کمزور رکھنا تھا تاکہ پھر سے خلافت کا کبھی احیا نہ ہو سکے۔ اس لیے نہ تو معاہدہ لوزان ختم ہوگا اور نہ ہی ترکی کو تیل نکالنے کی آزادی میسر ہوگی۔ مگر یہ ممکن ہے کہ 2023 کے بعد ترکی نیٹو جیسے کلب سے نکلنے کی درخواست دے سکے گا۔ اس کے علاوہ ترکی یورپی یونین میں شمولیت کی درخواست واپس لے سکتا ہے۔ یہ کلبز جمہوری طور پر ترکی کے قومی مفادات کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں۔ یہ معاہدہ ختم نہ بھی ہو تب بھی ترکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ معاشی طور پر 1996 میں بننے والا اتا ترک ڈیم شام اور عراق کا پانی ترکی کے علاقوں کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ مستقبل میں بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ استنبول کے پل، ہسپتال، پانی کے اندر تیل کی پائپ لائنیں اور گیس پائپ لائنیں اور بہت کچھ ترکی کی ہی ملکیت ہے۔ ترکی کی گیس کی پائپ لائنیں اناطولیہ سے شروع ہو کر تمام خطے میں جاتی ہیں، جبکہ ترکی سے شروع ہونے والی تیل کی پائپ لائنیں چین تک جاتی ہیں۔ اس وقت ترکی کے نزدیک معاہدہ لوزان سے زیادہ معاہدہ توران کی اہمیت ہے، جس کی بدولت ترکی جلد ہی دنیا کی 5ویں عالمی طاقت بننے والا ہے۔ مگر معاہدہ لوزان ختم ہو یا نہ ہو ترکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ترکی توران یونین ٹریڈ امپائر بنانے جا رہا ہے،
جہاں ترکی بولنے والے 40 ترک قبیلے اکٹھے ہوں گے، اور یوں معاہدہ لوزان کی خلاف ورزی کیے بنا ترکی ایک مضبوط اور مستحکم معیشت تشکیل دے گا۔ CCTS نامی اس بین الاقوامی تنظیم میں آذربائیجان، قازقستان، کرغستان اور ترکی ہیں، اور جلد ہی روس بھی ان میں شمولیت کی خواہش رکھتا ہے۔ اور یوں ایردوان معاہدہ لوزان پر انحصار کیے بنا ہی ترکی کو ترقی کی راہ پر گامزن کیے ہوئے ہے، لیکن توران سونے کو بطور کرنسی استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہ ان کا وہ اہم قدم ہے جس کی وجہ سے بہت سے ممالک کے صدور امریکی ڈالر کے بجائے سونے میں تجارت کا ارادہ کرنے پر قتل کیے گئے، مگر ایردوان اس معاملے میں بھی پرعزم ہے۔ ویڈیو سے متعلق اپنے تاثرات کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔